ان کو بخش دے گا، ان کو مرتبہ عطا کرے گا، ان کی شان بڑھا دے گا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتے تھے، اور بیوی اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا خیال کرتی تھی. صرف اتنا سے عمل سے تو ان کو اتنا مرتبہ عطا کرے گا. تو اے اللہ یہ بندے تیرے لیے قابل نفرت تھوڑی ہیں. اے اللہ ان کو بھی یہ مقام، یہ عزت عطا کر دے. ایسی محبت کہ اے اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ فرما. اے اللہ ایسی انسیت، ایسی چاہت ان دونوں میں عطا فرما دے کہ اے اللہ تو میاں بیوی کے ملنے پر، ان کے کسی بات کے مسکرانے پر فرشتوں سے کہتا ہے ساری بستی والوں کو بخش دو، آج میاں بیوی کسی بات پر مسکرا دی ہیں. اے اللہ اتنا پیار تو چاہتا ہے تو پھر پیار عطا کر دے. اے اللہ ان لوگوں کو پیار عطا کر. یا الہی جن لوگوں کی عدالت اور پیشیاں ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ انہیں اس لعنت، اس مصیبت سے نجات عطا فرما. جن لوگوں کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، جن کی ملازمت میں ترقیاں رکی ہوئی ہیں، جن کے آفیسرز یا جن کے سیٹ ان کی تنخواہیں یا ان کے مراتب نہیں بڑھاتے، لیکن مرتبہ تو بڑھانا تیرے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں تھوڑی ہے. بس اے اللہ آج ان سب کی یہ پریشانی دور فرما. اے اللہ ان کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا کر دے. اے اللہ جن کی نوکریاں ختم ہو گئی، تیرے روزی، کیونکہ تو جب ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے، پتھر میں پلنے والے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، تو اس دنیا میں اس زمین پہ چلنے والے کو روزی کیوں نہیں دے سکتا. اے اللہ آج جتنے بھی بے روزگار یہاں ہیں سب کو برسر روزگار فرما، سب کو برسر روزگار فرما. یا الہی جو لوگ نئے کاروبار شروع کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اے اللہ ان کاروبار میں اپنی رحمت کا داخلہ فرما، اپنے کرم کا داخلہ فرما، اپنی نور کا داخلہ فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں، جن کے کاروبار میں، جن کے روزی پر، جن کے مستقبل پر سحر ہے، جادو ہے، آسیب ہے، یا شیطانی یا نحوست کا اثر ہے، اے اللہ آج اپنی اس آیت کریمہ اور اس پیار کے صدقے ان سب کو ان تمام خرافات سے آزاد کر دے. ان کے کاروباری بندشوں کو ختم فرما. اے اللہ جس کی روحانیت بند ہے اس کی روحانیت کو بھی کھول دے. جس کی روزی بند ہے اس کی روزی کو کھول دے. جس کا نصیب بند ہے اس کا نصیب کھول دے. جس کا گھر بند ہے اس کا گھر کھول دے. جن کے گھروں میں، جن کے کاروبار میں، جن کے دفاتر میں شیاطین اور شرری جنوں کا قبضہ ہے یا ارواح خبیثہ کا قبضہ ہے، اے اللہ اس کو وہاں سے پاک فرما دے اور ان کو دور کر دے اور اپنا نور داخل فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں جوگ در جوگ کوشش کی، محنت کی، جان سے اور مال سے، اے اللہ میرے اندر نہیں طاقت تھی کہ اتنا بڑا خرچہ، اتنا بڑا اہتمام کر پاتا، مگر یہ کہ تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایسا ذوق اور شوق پیدا کیا کہ انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی ذہانت سے، اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس محفل کو سجائی. اے اللہ ہم ان کا نہ تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں، نہ انہیں کچھ دے سکتے ہیں، مگر ہم تیری ہی بارگاہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں اور اس کا واسطہ دیتے ہیں جس کو تو نے ولی، قطب، ابدال، غوث، مجدد کا مرتبہ عطا کیا. اور اس محفل میں جو تیرا بہت ہی پیارا محبوب بندہ ہے، جس کے ہونٹوں کی آمین تجھے پسند، جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تجھے پسند، اس کے صدقے اے اللہ ہماری دعا کو ان سب لوگوں کے حق میں قبول فرما. ان کی تمام کی دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی مشکلات کو حل فرما دے.
تیری بارگاہ میں ایک تمنا ایک آرزو لے کر آئے، اگر جو نہیں لے کر آئے لیکن چاہتے تو ہیں، آج اس وقت ان کے دل میں نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر تیرا بندہ ضرور چاہتا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت کریں، تیرے گھر کا طواف کریں، میدان عرفات کی حاصل حاصل کریں، صفا مروہ کی سعی کی سعادت حاصل کریں، اور گنبد خضرا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اے اللہ، یہ تمنا، یہ خواہش جو لے کر آئے اور جو نہیں لے کر آئے، ان کی بھی ان کی زندگی میں یہ تمنا پوری فرما۔ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، توجہ اور کرم عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو دور دراز ملکوں میں ہیں ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما، اور ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو دور دراز ملکوں میں روزی کے سلسلے میں گئے تھے لیکن آج تک گھر کی طرف پلٹے نہیں، گھر کی خبر نہیں لیتے، اے اللہ ان کے دلوں میں گھر کی محبت پیدا فرما، گھر والوں کا پیار پیدا فرما دے، انہیں لوٹنے والا پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جن کے لوگ زندہ بچھڑ گئے ہیں جن سے، تیرے احاطے سے کوئی بھی شے باہر نہیں جا سکتا، بس اے اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما، اور ان کو ان کی زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو جس کو تو نے لیلۃ القدر میں عطا کیا، اے اللہ تبارک و تعالی، اور تو نے قرآن پاک کو بھی عطا کیا، جس طرح تو قرآن کی حفاظت فرماتا ہے ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو اس میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں دہشت گردی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے خلوص، اتفاق، اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے ناپاک عزائم، ناپاک وجود سے ہمارے پاکستان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، عالم اسلام کے لیے میرے ملک پاکستان کو قلعہ اسلام بنا دے، قلعہ اسلام بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے ضعیفوں پر رحم فرما، ان کی ضعیفی پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس کے چہرے پہ سفیدی ہوتی ہے تو اس پر دن میں 10 بار نظر رحمت کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس وقت تیری بارگاہ میں ہمارے ساتھ بہت سے سفیدی لے کر بیٹھے، اے اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہماری دعائیں ان کے صدقے قبول فرما، اور ان کو اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، ان کی ضعیفی پہ رحم و کرم فرما، اے اللہ ان کی ضعیفی پہ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ خواتین ماں اور بہنوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں موجود ہیں، اے اللہ ان پر بھی اپنا خاص کرم فرما دے، ہماری بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا دے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں گھر اور دین کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان بہنوں کو ہمارے لیے قابل فخر بنا دے، اے اللہ ہماری ماں کو اور ان کی تربیت کو ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ اے اللہ، یہ جو بچے تیری بارگاہ میں موجود ہیں، معصوم بچوں کے معصوم ہاتھ لے کر تیری بارگاہ میں، ان کے معصوم ہونٹوں کی آمین لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہماری دعائیں ان کے صدقے قبول فرما، اور ان بچوں کو مستقبل کا روشن مینار بنا دے، ان کے ماں باپ کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے لیے، اور میرے ملک پاکستان کے لیے قابل فخر بنا دے، انہیں مضبوط بنا دے۔ اے اللہ، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، جو نمازی ہیں انہیں با جماعت نماز کا عادی بنا دے، جو اے اللہ بے علم ہیں انہیں صاحب علم فرما دے، جو علم والے ہیں انہیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دین عطا فرما، جو دیندار